بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 317 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں عبد الرحمن ثالث کے عہد حکومت پر۔ ہم اس کو تبصرے کو بیان کر رہے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، خلیفہ عبد الرحمن ثالث کا زمانہ اندلس کی حکومت اسلامیہ کا نہایت شاندار زمانہ تھا۔ ملک میں ہر طرف امن و امان کا دور دورہ تھا۔ تجارت کی بہت بڑی ترقی تھی۔ اہل اندلس نے افریقہ اور ایشیا کے دور دراز مقامات پر اپنی تجارتی کوٹھیاں قائم کر لی تھیں۔ بحری طاقت میں کوئی ملک اور کوئی قوم اندلس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ تمام سمندروں پر گویا اندلسی حکومت مسلمانوں کی تھی۔ اس خلیفہ نے اپنے سرداروں اور اہلکاروں کو شاہی اختیارات نہیں دیے، بلکہ وہ خود ہر ایک اہم اور ضروری معاملے کی طرف متوجہ ہوتا اور اہلکاروں پر مقاموں کو چھوڑ کر بے فکر نہیں ہو جایا کرتا تھا۔ اس نے ان عرب سرداروں اور فقیہوں کی طاقت کو جو حکومت اور سلطنت پر حاوی تھے بتدریج ختم کر کے ان لوگوں کو جو خلیفہ کے ہمدرد اور خیر اندیش تھے بڑھایا، اور اپنے ذاتی غلاموں کا ایک حفاظتی دستہ فوج بنایا۔ خلیفہ کی نگاہ سے سلطنت کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ پوشیدہ نہیں رہتا تھا۔ تمام جزیات تک خلیفہ کی نظر پہنچ جاتی تھی۔ اسی خلیفہ نے جب سب سے بڑا کام کیا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے مختلف جماعتوں اور گروہوں میں جو مخالفت اور خانہ جنگی برپا ہو رہتی تھی، اس کو بالکل مٹا دیا۔ ہر ایک جماعت، ہر ایک گروہ کو اس کے مرتبہ کے موافق سلطنت کی طرف سے حقوق حاصل تھے، اور کوئی گروہ سلطنت کا دشمن نہ تھا۔ آپس میں ایک دوسرے سے شریک کٹاری ہونا چاہتے تھے۔ اس میں خلیفہ عبد الرحمن ثالث کی کامیابی کا راز مضمر تھا، اور یہی وہ چیز تھی جس کے سبب اندلسی مسلمانوں کی عظمت تمام دنیا کی نگاہ میں پیدا ہو گئی تھی۔ اس خلیفہ کے زمانے میں غیر مسلم لوگوں کا، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں وغیرہ کی نہایت مروت اور نرمی کا برتاؤ ہوتا تھا۔ خلیفہ عبد الرحمن کی حدود حکومت میں رہنے والے تمام عیسائی خلیفہ عبد الرحمن کو اس قدر محبوب رکھتے تھے کہ اس معاملے میں وہ مسلمانوں سے ہرگز کم نہ تھے۔ مسلمان مولویوں کے تنگ دل اور سخت گیر طبقہ کو اس خلیفہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایتوں کی طرف توجہ دلوائی، جو وہ غیر مسلم لوگوں کے ساتھ روا رکھتے تھے، اور ان کو مجبور کیا کہ وہ قرآن و سنت کی اثر روح سے واقف ہو اور حقیقت اور شریعت سے آگاہ ہو کر تنگ چشمی کو چھوڑ دے۔ اس کام میں خلیفہ کو کامیابی حاصل ہوئی، اور اس کا زمانہ خیر و عافیت اور برکت کا زمانہ سمجھا جانے لگا۔ جہاد کرنے اور کفار سے بذات خود لڑنے میں خلیفہ کسی سے کم نہ تھا، اور اس کی فوجی کارروائیاں بہت ہی عظیم الشان تھی۔ ساتھ ہی جب خلیفہ کی رفع رعایا، خدمت، علوم فنون، اصلاح معاشرت، ترقی، تمدن، شوق، امارات، ترقی اور مالی دولت، ترقی اور زراعت وغیرہ کارناموں میں غور کیا جاتا ہے تو اس کا مرتبہ ہی بلند ثابت ہوتا ہے، اور عبد الرحمن ثالث عبد الرحمن اول سے ہرگز کم ثابت نہیں ہوئے تھے۔ اس خلیفہ کے زمانے میں نہ صرف قرطبہ بلکہ تمام ملک اندلس جنت کا نمونہ بن گیا تھا۔ کہیں چپا بھر زمین ایسی نہ تھی جس میں کاشت نہ ہوتی ہو۔ خوبصورت باغات کی افراد کثرت سے تمام ملک گلزار نظر آتا تھا۔ کوئی شہر اور قصبہ اور گاؤں ایسا نہ تھا جس میں خوبصورت اور سر بفلک عمارات کی کثرت نہ ہو۔ وہ اندلس جو خلیفہ کے تخت نشینی سے پہلے بد امنی اور فتنہ و فساد کا گھر بنا ہوا تھا، اس کے عہد سلطنت میں امن اور امان فارغ البالی کا مسکن بن گیا تھا۔ قرطبہ اور دوسرے شہروں کی عمارات اور رونق اور سلیقہ شواری بغداد اور دمشق وغیرہ سے بدرجہ بڑھ چکی۔ اندلس کی آبادی کے مقابلے میں تمام براعظم یورپ ایک بیابان نظر آتا تھا جہاں تہذیب اور شائستگی کا نام و نشان نہ تھا۔ یورپ کے تمام بادشاہوں کی آمدنی مل کر بھی تنہا خلیفہ عبد الرحمن ثالث کی آمدنی کے برابر نہ تھی۔ خلیفہ عبد الرحمن ثالث کی باقاعدہ فوج، جن کے نام رجسٹروں میں درج تھے، 1.5 لاکھ تھی، مگر بے قاعدہ
فوج یعنی ضرورت کے وقت رضاکاروں وغیرہ کی تعداد جو فراہم ہو سکتی تھی اس کا شمار نہ تھا۔ 12,000 آدمی کی فوج، جن میں 8,000 سوار اور 4,000 پیدل تھے، خلیفہ کے معاون تن فوج تھی۔ تمام جزیرہ نما اندلس میں سڑکوں اور شہروں کا ایک جال بچھا ہوا تھا۔ مسافروں کی حفاظت کے لیے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چوکیاں قائم تھیں اور سپاہی گشت کیا کرتے تھے اور پہرا دیتے رہتے تھے۔ ڈاک کا انتظام بزرگ یا قاصدوں کے تھا، جو ڈاک لے کر گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے جاتے تھے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ خبر اتنی جلدی پہنچ جاتی تھی کہ دوسرے ملکوں کے لوگ اس کو جادو سمجھتے تھے۔ لاتعداد برج پہرا چوکی کے لیے بنے ہوئے تھے۔ یہ برج ساحل بحر پر بھی بنے ہوئے تھے۔ ان برجوں کی چوٹیوں پر سے دارالخلافہ میں جہازوں کی نقل و حرکت کی خبر بلا توقف پہنچ جاتی تھی۔ بیت المال سے ایک بہت بڑی رقم ایسی عمارتوں کے لیے ہمیشہ لی جاتی تھی جو رفاع عامہ کے لیے بنوائی جاتی تھی۔ ان عمارتوں کے بنوانے سے بھی غرض تھی کہ کاریگروں اور مزدوروں کے لیے کام ہمیشہ مہیا رہے۔ اس کا اثر یہ ہے کہ اس تمام ملک میں جو مسلمانوں کے قبضہ میں رہ چکے ہیں غیر معمولی تعداد قلعوں اور پلوں کی پائی جاتی ہے۔ بیمار اور محتاج آدمی کے لیے سرکاری مکانات ہیں، وہاں سرکاری خرچ سے ان کے ہر قسم کی خبر گیری کی جاتی تھی۔ تمام ممالک مروسہ میں دارالتعلیمی قائم تھے۔ ان میں یتیموں کی پرورش اور تعلیم کا انتظام خلیفہ کے صرف خاص سے ہوتا تھا۔ قرطبہ کی آبادی 10 لاکھ تھی۔ سڑکیں نہایت صاف اور پختہ، مکانات سنگ مرکے اور نہایت خوبصورت، اور پانی کی نکاس کی موریوں کا نہایت عمدہ قابل تعریف انتظام تھا۔ صفائی کے لیے ایک محکمہ قائم تھا جو ہم اوقات شہر کی صفائی کی نگرانی میں مصروف رہتا تھا۔ جہاں بجا شہر کے اندر بھی نفیس اور دل کشیدہ باغیچے تھے، اور نواح شہر میں تو اسے جنت فردوس باغیچوں کی بڑی تعداد کثرت سے تھے۔ شہر میں مکانات کی تعداد 1,13,000 تھی۔ ان میں وزراء، عمرا اور خلیفہ کے محلات اور قصور شامل نہیں ہیں۔ اسی 80,400 دکانیں، 700 مسجدیں، 900 حمام اور 4,003 وہ مکانات تھے جن میں مال تجارت رکھا جاتا تھا۔ ان کو گودام کہنا چاہیے۔ دنیا کا ہر ملک اور شہر کے آدمی، ہر ملک کا لباس اور ہر ملک کی سلطنت کے سکے قرطبہ میں نظر آتے تھے۔ اس شہر کا طول 24 میل اور عرض 6 میل تھا، جو وادی الکبیر کے کنارے کنارے پھیلا چلا گیا تھا۔ خاص شہر جس کے گرد پختہ فصیل تھی 14 میل کے محیط میں تھا۔ رات کے وقت قرطبہ کے بازار میں اگر کوئی شخص خط مستقیم سفر کرے تو 10 میل تک وہ بازاروں کے چراغوں کی روشنی میں چل سکتا تھا۔ روئے زمین کا کوئی شہر قرطبہ کے ہم سری کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ دنیا کے کسی شہر میں اس قدر کلمی کتابیں نہیں تھیں جس قدر قرطبہ میں موجود تھیں۔ پہاڑ کا پانی 2.5 میل کے فاصلے سے بذریعہ نل شہر کے اندر آتا تھا۔ شہر میں نلوں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ ہر مدرسے، ہر سرائے، ہر مسجد کے دروازے پر لازماً نل لگا ہوا تھا۔ باغوں میں اسی نل کے ذریعے فوارے چھوٹتے تھے۔ شہر کے 7 بڑے بڑے دروازے تھے جن کے پھاٹکوں پر تالا جڑا ہوا تھا۔ شہر پناہ کے اندر شہر 5 حصوں میں منقسم تھا۔ ہر ایک حصے کی شہر پناہ الگ الگ تھی۔ شہر کے 5 حصے میں سے ایک حصہ کیسر شاہی تھا۔ اس کا قلعہ الگ تھا اور ارکین سلطنت اس میں رہتے تھے۔ شہر قرطبہ میں ہی میں نہیں، تمام ملک اندلس میں کوئی فقیر بھیک مانگنے والا نظر نہ آتا تھا جیسے آج کل نظر آتے ہیں ہر جگہ میں۔ سلطان عبد الرحمن ثالث اپنے آخر ایام حکومت میں مدینہ الزہرا میں چلا گیا تھا، جو قرطبہ کی قریب ایک دوسرا چھوٹا شہر بن گیا تھا اور رونق اور خوبصورتی میں قرطبہ سے بہت بڑھ چڑھ کر تھا۔ اندلس میں ہر قسم کے میوے پیدا ہونے لگے تھے اور بازاروں میں بہت اراضہ فروخت ہونے لگے تھے۔ دارالخلافہ قرطبہ میں بکثرت مدارس اور دارالعلوم جاری تھے، جہاں بجا مشاعرے، مناظرے اور علمی تحقیقات کے جلسے منعقد ہوتے تھے۔ شہزادے، عمرا اور خود خلیفہ ان جلسوں کی شرکت اور سرپرستی کرتے تھے۔ علماء کے انعام اور وسائل وسا کرتے تھے۔ حیات، طب، فلسفہ، فقہ، حدیث اور تفسیر کے بے نظیر عالم قرطبہ میں موجود تھے۔ طلباء کی مصارف اور رہنے سہنے کا انتظام سب شاہی خزانے کے
ذمہ تھا۔ آخری یاد میں خلیفہ عبد الرحمن ثالث نے اپنے ولی عہد حکم کو کاروبار سلطنت بہت کچھ سپرد کر دیا تھا اور خود اپنے وقت عبادت الہی میں زیادہ بسر کرنے لگا تھا۔ خلیفہ عبد الرحمن ثالث الملکہ بن ناصر الدین اللہ نے مرتے وقت سلطنت اندلس کو اس حالت میں چھوڑا کہ عیسائی سلاطین جو سرحد پر تھے اپنی سینکڑوں برس کی جدوجہد کے بعد مایوس و ناکام ہو کر سلطنت اسلامیہ اندلس کی غلامی اور فرما برداری کا اقرار کرنے پر مجبور ہو کر اطاعت گزاری پر ہم وقت مستعد نظر آتے تھے اور غلاموں کی طرح دربار قطبہ میں عرضیاں بھیجتے اور التجائیں کرتے تھے۔ جو عیسائی بادشاہ دور دراز کے ملکوں میں قابض اور فرما برار تھے وہ بھی خلیفہ اندلس کو رضا مند رکھنے کی کوشش میں مصروف نظر آتے تھے اور دربار قطبہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات پیدا ہونے پر فخر کرتے تھے۔ مراکش کا ملک اندلس کی حکومت میں شامل تھا۔ تمام بحیرہ روم اور دوسرے سمندروں پر بھی اندلس کا بیڑے کی حکومت تھی اور سمندروں پر کوئی طاقت اندلس کے جہاز کو نہیں روک سکتی تھی۔ کوئی اندرونی خطرہ بھی باقی نہ رہتا تھا۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد تو دوستو خلیفہ حاکم عبد الرحمن ثالث کی تخت نشینی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں بیان کریں گے، اور آج کی قسط اختتام پذیر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے طریق اسلام کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک اور سنت رسول حدیث نبوی کو پڑھنے، سننے اور اس کو اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔